رات کے وقت امریکہ کے ایک اسپتال میں آپریشن ہونے جا رہا تھا، جس کے بعد ایسا سوال پیدا ہونے والا تھا جس نے سائنس اور شعور کو حیران کر دیا۔ اندر ڈاکٹر ایک انتہائی پیچیدہ آپریشن کی تیاری کر رہے تھے۔ ہر چیز کو بار بار چیک کیا جا رہا تھا کیونکہ یہاں ایک چھوٹی سی غلطی بھی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ آپریشن ٹیبل پر ایک مریض خاموشی سے لیٹا تھا۔ اسے ابھی تک معلوم ہی نہیں تھا کہ آنے والے لمحات میں اس کی زندگی کے سب سے غیر معمولی تجربے ہونے والے ہیں، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس آپریشن کے دوران پیش آنے والا واقعہ بعد میں ایک بہت بڑے سوال کو جنم دے گا۔ کیا انسان کا شعور اس وقت بھی کچھ محسوس کر سکتا ہے جب جسم موت کے انتہائی قریب ہو جائے؟ آپریشن شروع ہو چکا تھا اور ڈاکٹرز اپنے کام پر پوری توجہ دے رہے تھے، لیکن جیسے جیسے آپریشن آگے بڑھا، صورتحال انتہائی نازک ہوتی چلی گئی۔ کمرے میں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ یہاں ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ سرجن کی نظریں مسلسل مریض اور مانیٹر کے درمیان تھیں، اور پھر کمرے کا ماحول انتہائی سنجیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس کے بعد یہ صرف ایک آپریشن نہیں رہا، لیکن اصل حیرت تو اس وقت شروع ہوئی جب یہ مریض واپس آیا، کیونکہ اس کے بعد ایک ایسی چیزوں کے بارے میں پتہ چلا جو ڈاکٹر نے اپنے تصور میں نہ سوچی۔ اس مریض کے دل کے والز میں خطرناک انفیکشن پھیل چکا تھا جس نے اس کے دل کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ اب اس انفیکشن کو دواؤں کے ذریعے ٹھیک کرنا ناممکن تھا۔ ڈاکٹر لائڈ روڈی کو ایک بڑا فیصلہ کرنا پڑا۔ فیصلہ ہو چکا تھا، مریض کو ایک پیچیدہ دل کے آپریشن سے گزرنا تھا۔ اس آپریشن میں ایک خاص مشین استعمال کی جانی تھی جو سرجری کے دوران مریض کے خون اور آکسیجن کو گردش برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ لیکن اصل مشکل ابھی باقی تھی، کیونکہ جب ڈاکٹرز نے مریض کو اس مشین سے ہٹانے کی کوشش کی تو صورتحال اچانک انتہائی نازک ہو گئی۔ آخر اس مریض کے دل کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا؟ آپریشن جاری تھا، لیکن اب سب کی نظریں صرف ایک چیز پر تھیں: مریض کا دل کب دوبارہ اپنے طور پر کام کرے گا۔ اس دوران مریض کو ہارڈ لنگ مشین کی مدد حاصل تھی، لیکن سرجری مکمل کرنے کے لیے ڈاکٹرز کو اسے اس مشین سے الگ کرنا ضروری تھا۔ لیکن جب اسے مشین سے ہٹانے کا وقت آیا، صورتحال اتنی آسان نہیں تھی جتنی ڈاکٹرز کو امید تھی۔ مریض کا دل خود سے معمول کے مطابق کام نہیں کر رہا تھا، اور آپریٹنگ روم میں موجود ہر شخص اس لمحے کو انتہائی توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے اسے پورے واقعے کو عام میڈیکل کیس سے کئی زیادہ پراسرار بنا دیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کے بعد جو ہوا وہ اس کیس کا سب سے حیران کن واقعہ تھا۔ آپریشن اپنے انتہائی نازک مرحلے میں پہنچ چکا تھا۔ ڈاکٹرز انتظار کر رہے تھے کہ مریض کا دل دوبارہ اپنے طور پر کام کرنا شروع کرے۔ ہر نظر مانیٹر پر تھی، کیونکہ اگلے چند لمحے میں فیصلہ کرنے والے تھے کہ آپریشن کس سمت جائے گا۔ کمرے میں موجود ڈاکٹر جانتے تھے صورتحال معمول کی نہیں تھی۔ ہر فیصلہ انتہائی احتیاط سے کیا جا رہا تھا۔ مریض ابھی بھی بے ہوش تھا، اسے اپنے ارد گرد ہونے والی کسی بھی چیز کا شعوری طور پر علم نہیں تھا۔ لیکن بعد میں اسی مریض کے بارے میں ایک ایسی بات سامنے آئی جس نے ڈاکٹرز کے سامنے ایک انتہائی مشکل سوال کھڑا کر دیا۔ کئی گھنٹوں میں ایک پیچیدہ سرجری کے بعد اب وہ مرحلہ آ گیا تھا جب ڈاکٹرز کو مریض کو ہارڈ لنگ مشین سے الگ کرنا تھا۔ اس مشین نے اب تک مریض کے جسم میں خون اور آکسیجن کی گردش کو برقرار رکھنے میں مدد کی تھی۔ Do you think the heart will start beating on its own once we take him off the machine? We'll have to wait and see. Let's monitor the rhythm carefully. Be ready. This is the critical moment. لیکن اب جسم کو دوبارہ خود سے یہ کام کرنا تھا۔ ڈاکٹرز نے انتظار کیا، کیا مریض کا دل اب خود معمول کے مطابق دھڑکے گا؟ کمرے میں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ یہ چند لمحے بہت اہم ہیں۔ آخر کار مریض آپریشن سے باہر آیا اور اس کی حالت کو مسلسل مانیٹر کیا جانے لگا۔ لیکن جب مریض کو ہوش آیا تو کہانی نے ایک نیا رخ اختیار کیا جس کی توقع ہی نہیں تھی۔ مریض نے اپنے تجربے کے بارے میں ایسے بات کرنا شروع کی، اور اس کی باتیں سن کر ڈاکٹر بھی پوری توجہ سے اسے سننے لگا، کیونکہ مریض کا دعویٰ تھا کہ اس نے ایسی چیزیں محسوس کی تھیں جب وہ بظاہر بے ہوش تھا۔ لیکن سوال یہ تھا، اگر وہ بے ہوش تھا تو اسے آخر ایسا کیا معلوم ہوا؟ I can remember what happened during the operation. What do you remember? I felt as if I was outside my body and I could see everything. مریض نے بتایا کہ آپریشن کے دوران ایک حیرت انگیز غیر معمولی تجربہ ہوا۔
اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اپنے جسم سے الگ ہو کر ارد گرد کے حالات دیکھ رہا ہو۔ لیکن سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ اس تجربے کے دوران اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ آپریشن روم میں ہونے والی چیزوں سے واقف تھا۔ یہاں سے یہ واقعہ مزید دلچسپ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کیس کو بعد میں ڈاکٹر لوئڈ روڈی کے حوالے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کے بحث میں پیش کیا گیا۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، اس واقعے کی تفصیلات مختلف ذرائع سے مختلف انداز میں بیان ہوئی، اس لیے اسے سائنسی طور پر ثابت شدہ حقیقت کہنا درست نہیں ہوگا۔ سائنس کے لیے اصل سوال یہ ہے کہ موت کے قریب پہنچنے والے انسان کے دماغ میں آخر کیا ہوتا ہے۔ کچھ تحقیقات میں کارڈک اریسٹ کے دوران دماغی سرگرمی کے ایسے پیٹرنز دیکھے گئے ہیں جنہوں نے کانشنس کے بارے میں مزید سوالات پیدا کیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سائنس نے موت کے بعد شعور ثابت کر دیا ہے۔ لیکن اسلام اس سوال کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی روح کے بارے میں ہمارا علم محدود ہے، یعنی انسان کو علم بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے۔ اس لیے ان ایکسپلین ایکسپیرینس کو فوراً موت کے بعد زندگی کا سائنسی ثبوت قرار دینا درست نہیں کہ یہ واقعہ ہمیں کوئی حتمی جواب نہیں دیتا، لیکن یہ ہمیں ایک ایسے سوال کے سامنے ضرور لا کھڑا کرتا ہے جس کا جواب انسان آج تک تلاش کر رہا ہے۔ کیا نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس صرف دماغ کی ایک آخری سرگرمی ہے، یا انسانی شعور کے بارے میں ابھی بھی بہت کچھ ایسا ہے جسے ہم نہیں سمجھ پائے؟ شاید موت کے دروازے تک پہنچنے والا انسان ہمیں زندگی کے بارے میں وہ سوال دکھا دیتا ہے جن کے جواب ابھی انسان کے پاس نہیں۔ اس واقعے میں ہم نے دیکھا کہ مریض موت کو بہت قریب سے دیکھ کر آیا، حتیٰ کہ وہ بے ہوش تھا، پھر بھی آپریشن تھیٹر میں ہونے والی تمام حرکتوں کو آبزرو کر رہا تھا، محسوس کر رہا تھا۔ آخر اس کے دماغ کا کون سا شعور اس وقت کام کر رہا تھا جس سے یہ ممکن ہوا؟ آخر ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس واقعے کی حقیقت پر سائنس خاموش ہے، لیکن دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کیسز اپنے شیئر کیے ہیں، مگر سائنس کے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔